امریکہ اور بھارت کے درمیان کولیبوریشن بہت زیادہ ہائی لیول کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ امریکہ نے بھارت کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ نارتھ کوریا کو ٹرانسفر ہو رہی ہے، لہذا وقت کو دیکھتے ہوئے اور سمے کو دیکھتے ہوئے بھارت کے آرمی چیف ساؤتھ کوریا کے دورے کے اوپر چلے گئے ہیں اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ معاملات سیٹل کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نارتھ کوریا پاکستان کے بلاک کے اندر اور ساؤتھ کوریا بھارت کے بلاک کے اندر جائے گا۔ تو معاملات کچھ یوں ہے کہ چائنا پاکستان اور نارتھ کوریا کے درمیان ایک برج کا کام کر رہا ہے، دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ٹیکنالوجی شیئر کر رہے ہیں۔ حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ دنیا کا سب سے پاورفل میزائل سسٹم جو کہا جا رہا ہے وہ ہے نارتھ کوریا کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر نارتھ کوریا اپنا سارا روپیہ پیسہ اپنے ڈیفنس کے اوپر لگاتا ہے تو اس کی ٹیکنالوجی بھی بہت ہائی لیول کی ہوگی، تو اگر یہ ٹیکنالوجی آپس میں شیئر ہو جائے تو معاملات بہت بگڑ سکتے ہیں۔ کیا ہے واقعات، کیا ہے معاملات، سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر دشمن کا دشمن ہمیشہ دوست ہوا کرتا ہے، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان اور بھارت نے اپنے اپنے الائز بھی چن لیے ہیں اور نے الائز کو لے کر آنا شروع بھی کر دیا ہے۔ بھارت نے بڑی گیم کھیلی، بھارت نے گیم کے ذریعے ایک پراپر کارڈ کے ذریعے اسرائیل کو ساتھ ملا کر، امریکہ کو ساتھ ملا کر عرب ممالک کی پاکستان سے چھٹی کرا دی۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ پاکستان نے بھی اپنا کارڈ کھیلا اور پاکستان نے بھارت کی چھٹی رشیا سے کروا دی۔ رشیا کے جتنے بھی میزائل ایگریمنٹ ہیں، جتنے بھی ڈیفنس ایگریمنٹ ہیں، وہ رشیا کے ساتھ بھارت کے کینسل ہونے والے ہیں اور اس میں میجر رول پلے کر رہا ہے پاکستان۔ بات یہی نہیں رکی، امریکہ نے جو بھارت کے ساتھ بیکا ایگریمنٹ سائن کیا ہے یہ دنیا کا خطرناک ترین ایگریمنٹ ہے جو اس پورے ریجن کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں ہے کہ بھارت کو امریکہ لگاتار ان ایڈیٹڈ یعنی بغیر رد و بدل کی انفارمیشن بھارت کو ٹرانسفر امریکہ کر رہا ہے۔ تو امریکہ نے بھارت کو یہ بتایا ہے کہ آپ جو عربیوں کے دورے کر رہے ہیں وہ دورے بند کیجئے، ادھر دھیان کیجئے کہ پاکستان اور نارتھ کوریا آپس میں کولیبوریٹ کر رہے ہیں اور آپس میں میزائل ٹیکنالوجی شیئر کر رہے ہیں۔ اگر بھارت نے اس پورے خطے کو بیلنس نہ کیا، معاملات کو ٹیکل نہ کیا تو نارتھ کوریا اور پاکستان بھارت کے اوپر بھی لیوریج لے جائیں گے اور نارتھ کوریا اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ وہ امریکہ سے بھی سنبھالا نہیں جائے گا۔ تو اس تمام تر کہانی کو دیکھتے ہوئے بھارت کے آرمی چیف ساؤتھ کوریا پہنچ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا والے جانی دشمن ہیں اور ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے خون کے پیاسے ہوں۔ ٹھیک پاکستان اور انڈیا والے تعلقات ادھر موجود ہے، ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کے۔ اب بات یہ ہے کہ نارتھ کوریا کے اس تمام تر کہانی کو بیلنس کرنے کے لیے بھارت نے کہا ہے کہ دیکھیں نارتھ کوریا تو چلا گیا ہے چائنا اور پاکستان کے کیمپ میں اور اب ساؤتھ کوریا کو بھارت کے کیمپ میں آنا چاہیے۔ اگر ساؤتھ کوریا بھارت کے کیمپ کے اندر نہیں آتا تو ساؤتھ کوریا کو نارتھ کوریا تباہ و برباد کر دے گا۔ تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت اپنے آپ کو مزید بیلنس کرنے کے لیے امریکہ کی اور پاکستان کے دشمنوں کی سپورٹ لے رہا ہے تاکہ اس ریجن کا جو پاور بیلنس ہے وہ برقرار رہے۔ بہرحال نارتھ کوریا اور پاکستان کے درمیان میزائل ٹیکنالوجی تو شیئر ہو رہی ہے، ساتھ اس میں جو میجر رول پلے کر رہا ہے وہ ہے چائنا کا۔ تو چائنا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھی ایکولی بیسس کے اوپر سٹرانگ ہو بھارت کے اگریشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ تو چائنا اپنا کام کر رہا ہے، بھارت اپنا کام کر رہا ہے۔ معاملات دنیا نے اب دیکھنے ہیں، دنیا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے جس کا آپ کو بخوبی پتا ہونا چاہیے کہ صدر جو بائیڈن اپنی سپیچز میں کہنا شروع کر دیے ہیں کہ چائنا کو برباد کرنے کے لیے دنیا کو توڑ کر رکھ دیں گے۔